بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 74 ہے، جس میں ہم شاعر عقیل بن علفہ کو پڑھیں گے۔ ان کا تعارف مذکور نہیں ہے، لہذا اشعار پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقال عقیل بن علفة المری تناهوا واسألوا ابن ابی لبید اعتبه الضبارمة النجید ولستم فاعلین اخال حتى ينال اقاصی الحطب الوقود وابغض من وضعت الی فیہ لسانی معشر عنهم اذود ولست بسائل جارات بیتی اغیاب رجالک ام شہود ولست بصادر عن بیت جاری صدور العیر غمره الورود ولا ملق لذی الودعات صوتی الاعبه وریبته ارید۔ تناہو باز آ جاؤ، باز آؤ، انتہو خیر لکم ختم کرو بات کو، اور ختم یعنی باز آ جاؤ تمہارے لیے اس میں خیر ہے۔ تو یہاں پر ہے تناہو، انت علیک ان تنتہی، تنتہی یعنی بس کر دو، باز آ جاؤ، تو آپ دونوں طرف سے لوگ باز آ جاؤ۔ واسألوا ابن ابی لبید، باز آؤ اور ابن ابی لبید سے جس پر تم نازاں ہو پوچھو۔ اعتبہ الضبارمة النجید، کہ کیا مضبوط شعر نے کبھی اس کو راضی کیا، یعنی میں نے تمہارے سردار کی رضامندی اور ناراضگی کا خیال نہیں رکھا، تم تو رعایا ہو۔ اعتبہ، کہ کیا ان کا عتاب کیا، ان کو ناراض کیا، الضبارمۃ، الضبارمہ معنی شعر نے، النجید جو کہ شدید اور قوی تھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مضبوط شعر نے کبھی اس کو راضی کیا، یعنی کیا ان کو راضی کرنے میں وہ کامیاب ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو النجید یہ ذو النجدہ یعنی قوت والا، اور الضبارمہ یہ مضبوط و قوی شعر کو کہتے ہیں۔ تو آگے ہے وَلَسْتُمْ فَاعِلِينَ اِخَالُ، اور میرا خیال ہے، اخالو میرا خیال ہے، اخال انا اخالو، میرا خیال یہ ہے، وَلَسْتُمْ فَاعِلِينَ کہ تم یہ نہیں کر سکتے، کہ تم کرنے والے نہیں ہو، لست بفاعل، لست بفاعل ولستم بفاعلین، تم یہ کام ہرگز نہیں کرو گے، تم ان سے نہیں پوچھو گے۔ اخالو میرا یہ خیال ہے، حتی ینال اقاصی الحطب الوقود، یہاں تک کہ جنگ کا بھڑکنا، یعنی جنگ ہو جائے گی، جب تک جنگ کا بھڑکنا دور کی لکڑیوں تک نہ پہنچے، یعنی جب تک خوب شر و فساد نہ ہو اس وقت تک تم باز نہیں آؤ گے۔ ینالو حتی ینال اقاصی، اقاصی اقصا، اقصا کی جمع ہے اور اقصا کہتے ہیں، ھذا بیت اقصا، یہ گھر بہت دور ہے، انا اذهب الی مکان قاص، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں ینالا کہ یہ بات، اقاصی الحطب دور کی جو لکڑیاں ہیں اس کو بھی آگ لگ جائے، یعنی شر و فساد اتنا پھیل جائے کہ ہر جگہ آگ کے لپیٹ میں آ جائے، یعنی جنگ شروع ہو، جنگ چھڑ جائے، تب تک تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی اس سے نہیں پوچھو گے۔ وَأَبْغَضُ مَنْ وَضَعْتُ إِلَيَّ فِيهِ لِسَانِي، اور جن لوگوں کی میں نے ہجو بیان کی ہے ان میں سے سب سے زیادہ مبغوض قبیلہ میرے نزدیک وہ قبیلہ ہے جس کا دفاع میں کرتا تھا۔ کہتے ہیں وضعت الی فیہ لسانی معشر قبیلۃ عنہم اذود، ان سے ان کی میں دفاع کرتا تھا، زادہ یذود ادفعو، ادفعو میں دفاع کرتا، ادافعو، ٹھیک ہے۔ وابغض سب سے زیادہ بغض اور مبغوض ہے، من وہ لوگ، من یعنی وہ قبیلہ، وہ معشر جن کے بارے میں بات کرتا تھا، ان کی میں دفاع کرتا تھا، ازود وہ سب سے میرے مبغوض ٹھہرے۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یعنی میں نے بہت سارے لوگوں کی ہجو بیان کی،
لیکن ان میں سے سب سے زیادہ متنفر اب میں اس قبیلے سے ہوں جس کی عزت کی میں حفاظت کرتا تھا، کیونکہ اس نے میرے ساتھ ناس پاسی کا برتاؤ کیا تھا۔ یعنی جن لوگوں میں نے اپنی زبان رکھی، یعنی جن کی میں نے حج و بیان کی، وَضَعَ فِيهِ لِسَانَهُ، ان میں سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جن کی میں نے دفاع کی تھی۔ وَلَسْتُ بِسَائِلٍ جَارَاتِ بَيْتِي، اور میں اپنے گھر کی ہمسایہ عورتوں سے یہ نہیں پوچھتا کہ تمہارے مرد غائب ہیں یا حاضر، میں ان کے لیے خدمت کرتا ہوں، میں ان کے مردوں جیسا مطلب کام کرتا ہوں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ وَلَسْتُ بِسَائِلٍ، اور میں سوال نہیں کرتا، جارات، جارات جمع جارہ، بیتی ہمارے گھر کی جو پڑوسی ہیں، پڑوسن ہیں، ان سے میں نہیں پوچھتا اغیاب، حل غیاب یعنی حل غائب، رجال کی تمہارے مرد، ام شہود یا حاضر ہیں، بلکہ میں خود سے اپنے کام کرتا ہوں، اور جب ان کو ضرورت ان کے بھی میں کام آتا ہوں۔ اور اسی طرح وَلَسْتُ بِصَادِرٍ، اور نہ میں پڑوسی کے گھر سے اس طرح لوٹتا ہوں، وَلَسْتُ بِصَادِرٍ عَنْ بَيْتِ جَارِي، اپنے پڑوسی کے گھر سے میں اس طرح سے نہیں نکلتا، اس طرح سے نہیں لوٹتا، صدور العیر غمرہ الورود، کہ جیسے جنگلی گدھا وہ گاٹھ سے لوٹتا ہے جس کو گاٹھ پر وارد ہونے نے نیم سیراب چھوڑا ہو، یعنی غمرہ الورود، یعنی میں اس حال میں ان کے گھر سے نہیں لوٹتا کہ مجھے انہوں نے نیم سیر چھوڑ دیا ہو، بلکہ میں جو چاہتا ہوں میرے لیے وہ حاضر کرتے ہیں، اور جو میں مطالبات کرتا ہوں یا میری ضرورت پوری کر کے میں وہاں سے نکلتا ہوں، یعنی میری وہ قدر کرتے ہیں، ان کے ہاں میری ایک حیثیت ہے۔ وَلَسْتُ بِصَادِرٍ وَلَسْتُ بِرَاجِعٍ، میں رجوع نہیں کرتا، عن بیت جاری، صدور العیری، حمار وحشی، حمار وحشی، اس سے مراد کیا ہے کہ جنگلی گدھا، کہ وہ گاڑ سے لوٹتا ہے اور وہ نیم پیاسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ وَلَا مُلْقٍ لِذِي الْوَدَعَاتِ صَوْتِي، اور نہ میں پڑوسی، اس کا ترجمہ ہے، اور میں کوڑیوں والے یعنی بچے کے روبرو اپنا کوڑا نہیں ڈالتا۔ القا یلقی، گرانا، القا زید سیفہ، زید نے اپنی تلوار گرائی، القا گرانا۔ ولا ملقن، اور میں نہیں گراتا، لذی الوداعات صوتی، بچوں کے لیے میں اپنی یعنی روبرو اپنا کوڑا نہیں ڈالتا، صوت کوڑا۔ الاعبہ وریبتہ ارید، کہتے ہیں کہ اس کو کھیل میں لگا لوں اور میں اس کی ماں سے بدکاری کا ارادہ کر لوں، یعنی ان تمام حرکات رذیلہ سے میں مبرہ ہوں، میں اس طرح نہیں کرتا، یعنی میں ایسا نہیں کرتا کہ میں بچوں کے سامنے اپنا وہ پھینک دوں یعنی کوڑا، تاکہ وہ اس سے کھیلنے لگ جائیں، اور اس کے بعد میں اس کی ماں سے بدکاری کروں یا اس کا ارادہ کروں، میں ایسا بالکل بھی نہیں کرتا۔ ریبتہ سے مراد ہے شک، ٹھیک ہے، اور وریبتہ اس کو آمادہ کرنا بھی مراد، اریدو میں چاہتا ہوں، میں ایسا بالکل بھی نہیں کرتا۔ مزید آگے پڑھتے ہیں۔ وقال محمد بن عبد الله الأزدي لا أدفع ابن العم يمشي على شفا وإن بلغتني من أذاه الجنادع وإن بلغتني من أذاه الجنادع ولكن أواسيه وأنسى ذنوبه لترجعه يوما إلي الرواجع وحسبك من ذل وسوء صنيعة مناوات ذي القربى وإن قيل قاطع۔ ترجمہ کرتے ہیں، محمد بن عبداللہ کہتے ہیں لا ادفع، میں دفاع نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کہتے ہیں لا ادفع ابن عم، میں اپنے چچا کے لڑکے کو دھکا نہیں دیتا، لا ادفع دھکا نہیں دیتا، یمشی علی شفا، جب وہ گھوڑے کے کنارے پر چل رہا ہو، جب وہ گھڑا شفا کہتے ہیں گھڑے کو، اور شفا یاب ہونا، مرض سے شفا کا ملنا، شفا کہتے ہیں گھڑے کو، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں لا ادفع ابن عم، میں اپنے چچا زاد بھائی کو دھکا نہیں دیتا، یمشی جب وہ جا رہا ہو، چل رہا، علی شفا کسی گھڑے کے کنارے، وَإِن بَلَغَتْنِي مِنْ أَذَاهُ الْجَنَادِعُ، کہتے ہیں اگرچہ اس کی طرف سے مجھے اذیتیں پہنچ، وَإِن بَلَغَتْنِي، بلغا پہنچنا،
من اذاہ الاذا اذیت، جنادع بہت زیادہ اذیتیں کا پہنچنا، ولیکن اواسی و انسا ذنوبہ، بلکہ میں اس کی غمخواری کرتا ہوں، اواسی ہی مواسات، غمخواری میں شریک ہونا، ٹھیک ہے، ولیکن میں ان کی غمخواری میں شریک ہوتا ہوں، وانسا ذنوبہ، اور اس کے گناہ اور غلطیاں بھلا دیتا ہوں، تاکہ لام، دیکھو لام لام کئی ہے، یعنی لام للغایہ، کیوں میں اس طرح کرتا ہوں دونوں کام، لترجعہ یوما الی الرواجع، کہ کسی دن وہ میری طرف لوٹے گا، کسی دن رجوع پر ابھارنے والے اسباب حاجتیں اس کو میری طرف لوٹا دیں، اور وہ میری طرف رواجع یعنی یہ اسباب ایسے ہوں ان کو لوٹانے والی کہ وہ لوٹ کر میرے پاس دوبارہ آ جائے۔ وحسبک من ذل وسوء صنیعۃ، تو کہتے ہیں قریبی رشتہ داروں سے عداوت رکھنا تیرے لیے ذلت اور بدکرداری کے اعتبار سے کافی ہے، وحسبک، اور کافی ہے تمہارے لیے، بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، یہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں، حسبک کافی ہے آپ کے لیے، من ذل ذلت، یعنی ذلت بطور ذلت کافی ہے، وسوء صنیعۃ، اور برا کام آپ کے لیے کافی ہے، مناوات ذی القربہ، کہ تم اپنے لوگوں سے، قریبی رشتہ داروں سے عداوت کو پکڑ لو، یعنی عداوت رکھنا یہ تیرے لیے کافی ہے کہ تو ذلیل ہو گیا اور تو نے برا کام کیا۔ سوء صنیع، سوء سیئ، صنیع فعل، سوء فعل کے لیے کافی ہے کہ تو اپنے رشتہ داروں سے عداوت رکھے۔ وَإِنْ قِيلَ قَاطِعُوا، تو کہتے ہیں کہ یہ بدکرداری کے اعتبار سے کافی ہے، اور یہ کہ قاطع تجھے کہا جائے، لوگ کہیں ھذا قاطع الرحم، یہ رحم کو یعنی رحم رشتہ داری کو، قرابت داری کو کاٹنے والا ہے، قطع کرنے والا ہے، قطع رحم کرنا۔ وقال آخر ان يحسدوني فإني غير لائهم قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا فدام لي ولهم ما بي وما بهم ومات وأكثرنا غيظا بما يجد أنا الذي يجدوني في صدورهم لا أرتقي صدرا منها ولا أرد، کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، اگر یحسدونی، اگر وہ مجھ سے حسد کرتے ہیں لوگ، فإنی غیر لائہم، تو میں ان کو ملامت نہیں کرتا، لا ما یلومو سے ہے، لا ما یلومو، لا ما زید عمرا، زید نے عمر کو ملامت کیا، تو کہتے ہیں انا غیر لائہم، لائم، میں ان کو ملامت کرنے والا ہرگز بھی نہیں، قبلی من الناس اہل الفضل قد حسدوا، تو کیا ہوا کہ میرے سے پہلے بھی لوگ جو ہے نا وہ حسد کا شکار ہوئے، وہ اہل فضل تھے، ان کے ساتھ بھی حسد کیا گیا، تو کیا ہوا، مجھ سے بھی لوگ حسد کرے تو اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، فدام لی ولہم ما بی وما بہم، چنانچہ ہمیشہ میرے لیے فضل اور ان کے لیے حسد رہا، فدام لی الفضل، میں ان سے دشمنی نہیں کرتا، میں ان کو ملامت نہیں کرتا، یہ فضل باقی ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ان کا حسد باقی ہے، ما بی وما بہم، یہ دونوں اس طرح، وَمَاتَ أَكْثَرُنَا غَيْظًا بِمَا يَجِدُ، اور اسی طرح ہم میں سے اکثر اس گھٹن کی وجہ سے مر گئے جو وہ حسد کی وجہ سے پا رہے تھے، غیظًا، یہ غصہ اور حسد کے اعتبار، وَمَاتَ وَأَكْثَرُنَا غَيْظًا بِمَا يَجِدُ، جو اپنے سینے میں وہ پاتا ہے غصہ اور حسد کینہ، مات اکثرنا، اس کی وجہ سے ہمارے کثیر اور اکثر لوگ مر گئے، انا الذی یجدونی فی صدورہم، میں وہ شخص ہوں کہ میرے دشمن مجھے اپنے سینوں میں جمع ہوا پاتے ہیں، انا الذی، میں وہ ہوں، یجدونی، وجد یجدو، پانا، فی صدورہم، اپنے سینوں میں، لا ارتقی صدرا منہا ولا اردو، کہ میں نہ اوپر ہوتا ہوں ان سے لوٹ کر نہ نیچے جاتا ہوں، یعنی میرا خیال ہر وقت ان حاسدوں کے قلوب میں رہتا ہے، ان سے ادھر ادھر نہیں ہوتا، لا ارتقی صدرن، کسی سینے سے نہ میں باہر آتا ہوں، منہا ولا اردو، اور نہ میں کسی سینہ مجھے چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے قلوب میں میں ہر وقت رہتا ہوں، نہ میں لوٹتا ہوں ان کے قلوب سے، یعنی نکل نہیں پاتا، اور وہ مجھے نکلنے بھی نہیں دیتے، وہ سوچتے رہتے ہیں میرے بارے میں، تو یہ ان کے لیے ایک یعنی اچھی بات نہیں ہے، اگرچہ میں اپنے اس پر برقرار ہوں۔ امید ہے کہ آج کا سبق بھی
سمجھ آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔